پیارے احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اس زمین کو جھنجھوڑتی ہے اور انسانوں کو کسی قدرتی آفت میں مبتلا کرتی ہے تو وہ وقت امتحان کا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت راجن پور اور ساؤتھ پنجاب کی وہ تمام ریاستیں جہاں پر زندگی مکمل خوبصورتی کے ساتھ خوشگلو ہو رہی تھی، وہاں پر ایک ایسی آفت آ گئی جس آفت کے بارے میں شاید کسی نے سوچا نہیں تھا۔ اگر بروقت ڈیم بنائے جاتے یا پھر لوگوں کی حالت زار پر غور کیا جاتا تو شاید آج اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مگر ہمارے سیاستدانوں نے وقتی فائدے کا سوچ کر عام لوگوں کے لیے جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، آج وہ ایک بہت بڑی آفت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ زیر نظر ویڈیو کلپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پر لاشیں تیر رہے ہیں اور کہیں پر لوگوں کے مکان اور دکانیں منہدم ہو رہی ہیں، کہیں پر لوگوں کی ساری زندگی کی کمائی سے بنے ہوٹل اور ان کے کاروبار ملیا میٹ ہو رہے ہیں، اور کہیں پر ان کے اپنے ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ دوستو، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے بارے میں شاید کسی نے اپنے خواب میں بھی نہ سوچا ہو۔ اس وقت صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ پوری قوم یکجا ہو کر اپنے ان تمام بھائیوں کی مدد کرے۔ وہ سیاستدان جنہیں ہم اپنے ووٹ سے منتخب کر کے اسمبلیز تک پہنچاتے ہیں، پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہیں، پھر غلام ابن غلام بن کر پھرتے ہیں، نہ تو وہ اس علاقے میں آئے اور نہ ہی لوگوں کا درد اپنے سر لیا، اور اگر ان سے سوال کیا جائے تو جواباً یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ دوستو، پاکستان کے معروف عالم دین جنہیں بے شمار لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، مولانا طارق جمیل، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آفت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ فحاشی، عریانی اور بدبختی کی جانب بڑھ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ خدا کی طرف سے یہ عذاب ہم پر مسلط ہوا۔ لیکن کوئی ان سے جا کر یہ پوچھے کہ آخر وہ لوگ جو کہ واقعتاً فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، شراب و شباب کی محافل سجاتے ہیں، ان کے محلات تک تو یہ سیلاب نہیں پہنچتا۔ یہ سیلاب ان تمام لوگوں تک ہی کیوں پہنچا جن لوگوں نے اس زمین کے پیٹ سے پوری امت کے لیے خوراک پیدا کرنا شروع کی؟ وہ کسان تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے مویشیوں اور اپنے بے زبان جانوروں کی اپنی اولاد سے زیادہ قدر کی۔ آخر یہ کون سا عذاب ہے جو کہ صرف غریب کی جانب آتا ہے اور امیر بند لگا کر اور باڑے لگا کر اپنی جانب پانی آنے سے روک دیتے ہیں؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چھوٹا سا سوراخ کر لیا جائے تاکہ یہ پانی کا ریلا وہاں سے گزر جائے اور ان لوگوں کی فصلیں بچ جائیں، تو کہتے ہیں جاؤ مرو اور ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پیارے احباب، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے بارے میں یقینی طور پہ دنیا کی بڑی بڑی ڈیزاسٹر مینجمنٹس کام کرتی ہیں، مگر افسوس کہ ہم دنیا کے ایک ایسے خطے میں پیدا ہوئے جہاں پر نہ تو انسانی جان کی قیمت ہے اور نہ ہی ہماری آہوں اور نوحوں کو کوئی سننے والا۔ صرف ایک خدا ہے اور صبح و شام ہم اس کے سامنے جھک کر دعائیں کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بچا لے، لیکن شاید اب ہم اتنے گنہگار ہو چکے ہیں کہ ہماری دعائیں اور ہماری صدائیں، ہمارے نوحے خدا تک نہیں پہنچتے۔
يلا يلا يلا. استغفر الله استغفر الله الله اکبر خدا بخیر ایسے شروع ہو جائے کیسے سے بھی شروع ہو Karşıya kartal vuruyor. सर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको भेजा था वो वीडियो में, ये होटल नहीं गया अभी ये होटल मुकम्मल बैठ गया है और पुल का भी शरीक खतरा है। ये आप देख सकते हैं पानी का जो